ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا اس ریزولوشن کے حوالے سے بات کر لی جائے جو پنجاب اسمبلی کے اندر آج پاس ہوئی. آلدو پنجاب حکومت نے تو لا تعلقی کا اظہار کر دیا اس سے، لیکن سیٹھی صاحب آبویسلی کسی نے ٹیبل کی، کسی نے ووٹنگ کی اور کسی نے پاس کرائی. ظاہری بات ہے پاس ہوئی وہ کہ جی پنجاب کے کالجز کے اندر جی کانسرٹس بند کرنے دیں، یعنی کیونکہ کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس کے بعد آبویسلی طلبات کچھ جو تھیں ان کی جان ضائع ہوئی ڈیفینیٹلی. لیکن یہ کوئی ایکٹ ایسا ہے، مطلب کوئی ایک ریزولوشن پاس کر دیا کہ کانسرٹس ہی نہ ہوں جی کالجز کے اندر؟ یار میں سوچتا تھا کہ جہالت سڑکوں پہ ہے، دیہاتوں میں ہے، مگر ہماری جہالت تو ہماری اسمبلیوں میں ہے. اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی شدید جہالت ہے. احساس ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو بچے بھی اتنے اچھے آرگیومنٹس ٹی وی پہ دے رہے تھے کہ ان کو شرم نہیں آئی کہ انہوں نے سوچا تک نہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ کس کنسٹیٹیونسی کو یہ جیتنے جا رہے تھے. یہ دلچسپ بات ہے بیکاز پھر میں اس کو لنک کروں گا جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے جو بیان آیا ہے. نوجوان موسیقی، شادی بیاہ پہ بھی 1000-2000 لوگ ہوتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتے ہیں، پیکٹ ہوتا ہے. اگر کوئی ایک بندہ چیخ لگا دے بم 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 سوئسائڈ بامر طالبان آ گئے تو وہاں بھی لوگ بھاگیں گے، اسٹیمپیڈ ہو جائے گی. ان دا بیسٹ سراؤنڈنگز، ان دا بیسٹ ہوٹل ود دا بیسٹ سیکیورٹی ود فائر اسکیپس فلانا ڈینگڑا، وہاں بھی لوگ مارے جائیں گے. بالکل. آج جیو نے دکھایا ہے کہاں کس قسم کے موقع پہ اسٹیمپیڈز ہو جاتی ہیں. بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایونٹ کی آپ کینسل کر دیں، وہ اس کو بین ہی کر دیں. گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں بین کر دیں. کرکٹ میچ آپ کھیل رہے ہیں، گیند لگ جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، کرکٹ بین کر دیں. موسیقی، اور آج عمران خان شکر ہے وہ بھی بولے ہیں، آج انہوں نے کہا کہ یہ میں تو بسنت والی بات بھی ایگری نہیں کرتا. اور میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں اور میرے ساتھ لوگ لڑتے تھے کہ ایڈمنسٹریشن کی نااہلی، کیونکہ وہ کاپر وائر جو ہے اس کو روک نہیں سکتے. آج کے زمانے میں جب کہ ISI کو ہر چیز کا پتہ ہے، کہاں پتہ ہلتا ہے کہاں نہیں پتہ ہلتا، تو ISI آپ کو 2 دن میں بتا دے گی کون لوگ وائر بنا رہے ہیں کون نہیں بتا رہے، اور آپ نے صرف 2 ریڈ لگانی ہے اور ختم ہو جائے گا کھاتا. مگر نہیں، IB خود کر سکتی ہے. تو یہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جناب بسنت بین کر دی، گڈیاں اڑانا بین کر دیا کیونکہ لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں. بھئی آپ وہ جو چیز کو روکنا ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے، روک لینا. ہاں، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جی وہ ایک دوائی غلط ہو گئی تو وہ دوائیں ہی دینی بند کر دیں انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا روٹ آف دا پرابلم. تو عرض یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی اسٹوپیڈیٹی تھی، اور اسٹوپیڈیٹی اب میں کیا اس سے زیادہ بات کروں، اور جہالت. اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس کے ساتھ تعلق نہیں، انہوں نے کہا جی کوئی تعلق نہیں، پنجاب حکومت میں کوئی تعلق. اب پوچھیے کیوں اتنی جلدی پنجاب حکومت نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ بسنت کے اوپر تو وہ ساتھ گئے تھے، ابھی تک بینڈ ہے، ایسے ہی ہے نا. اس لیے کہ ان کی ٹانگیں کھڑک رہی ہیں عمران خان سے. نوجوان طبقہ جو گڈی بھی اڑانا چاہتا ہے، موسیقی بھی سننا چاہتا ہے، وہ جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے جلسوں میں جاتے ہیں، اور جلسوں پہ جاتے ہیں، اور وہاں کانسرٹس ہوتے ہیں ان کے جلسوں. بالکل. اور آج یہ اگر اس قسم کے فیصلے نون والے کرنے شروع کر دیں تو جو 4 نوجوان رہ گئے وہ بھی ادھر چلے جائیں گے. اس لیے سیاسی طور پہ جلدی سے شہباز شریف صاحب از این انٹیلیجنٹ مین. کسی نے کہا ہوگا او سر جی وہ مارے گئے اگے منڈے کڑی ادھر دوڑ گئے نے، وہ جڑے رہ گئے نے وہ بھی چلے جان گے، خدا دا خوف کرو. تو عرض یہ ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹس ہیں وہ اتنی بے بس اور بے وقوف ہیں کہ پھر ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پھر جب وہ فوجی بھائی جو آگے کہتے ہیں نا بلڈی سویلینز اور یہ جاہل ہیں اور یہ ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ کے خلاف کل ریزولوشن آ جائے گا، ہمیں جاہل کہا ہے نا، جن سے جاہل ہیں. یہ تو قانون پڑھ نہیں سکتے تو پاس کیا کریں گے؟ بلا لیں مجھے، میں وہاں جا کے ایک کو 4 سوال پوچھوں گا، دیکھوں گا کیا کرتے ہیں، آگے سے جواب کیا دیتے ہیں. تو چھوڑیں ان باتوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی NDTV کو ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے لبرلز کے بارے میں کچھ کہا، اور جس کانٹیکسٹ میں کہا وہ ایک کلپ ہے. ویسے تو بہت لمبی بات تھی، اس کو ہم نے تھوڑا سا ایڈٹ بھی کیا ہے. ایک کلپ ہے ناظرین عمران خان صاحب کا، یہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. I don't know who you talk about these liberals. I don't know these liberals. Because these liberals back bombing of villages. They back drone attacks. I mean, I don't call them liberals. I call them fascists. In my book, these people are fascists.
They have criticized me because I oppose this war on terror. I oppose this criminal bombing, aerial bombing of villages, women and children getting killed, and these people were applauding it. These are not liberals. This is the scum of Pakistan, who call themselves liberals, who have brought this country to this stage. Because of them we have extremism in this country. सेठी साहब, उन्होंने कहा है कि वो लिबरल्स जो हैं वो उन्होंने कैटेगराइज किया है कि ये स्कम ऑफ पाकिस्तानी गलाजत है, फुजला है, मतलब गंद है पाकिस्तान का. लेकिन एक बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, वो इमरान खान साहब की किताब है, उसका अब तर्जुमा भी आ गया, मैं और मेरा पाकिस्तान. उसके अंदर एक जगह पर आई गेस इट्स पेज 223 है, उसमें इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जुलाई 2002 की बात है, जब उनकी मुलाकात हो रही थी, गालिबन पाँचवीं मुलाकात थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब उनके पास गए और उनका इमरान खान साहब के जहन में ये था कि मैं मुशर्रफ साहब को रोकूंगा कि ये जो कोलेशन ऑफ क्रुक्स है, ठगों का टोला, इसको, ये उनके लफ्ज़ है, ये रफ्ज़ है उनके, कि इनको अपने साथ ना मिलाएं क्योंकि आपने वादा किया हुआ है कि आप सियासत से गंद निकालेंगे. तो वो उधर वो बता रहे थे, वो शाम ज़मीर साहब भी बैठे हुए थे, तारिक अजीज़ साहब भी थे, मुशर्रफ साहब भी थे. तो खान साहब को उन्होंने कहा जी कि यही इलेक्टेबल्स हैं, यही विनिंग कैंडिडेट्स हैं, तो क्या करें, लोग इन्हीं को इलेक्ट करते हैं, तो फरिश्ते कहाँ से आएंगे, तो आप तो फेल हो जाएंगे. उन्होंने कहा जी मैं अपने असूल के ऊपर रहूँगा, मैं बेहतर है मैं फेल हो जाऊँ या मैं ना इलेक्ट हूँ, जो कि फेल होते रहे, मतलब होते रहे. उन्होंने कहा जी मैं ठीक हूँ, मैं आपके साथ ही जाऊँगा. अब वही कोलेशन ऑफ क्रुक्स और लोटास का एक बहुत बड़ा टोला पीटीआई का हिस्सा है. मेरा सवाल एक सिर्फ ये है सेठी साहब कि क्या इमरान खान साहब उस वक्त ठीक थे और आज गलत हैं, या उस वक्त गलत थे और आज ठीक है? बस सिंपल सा सवाल, इट्स अ फैक्चुअल थिंग. देखिए, मुशर्रफ, आई एम कोटिंग हिज बुक, मुशर्रफ के साथ इन्होंने काम करने की कोशिश की क्योंकि ये समझते थे कि मुशर्रफ एनलाइटेंड मॉडरेट है या लिबरल है. वो एनलाइटेंड मॉडरेट को लिबरल ही कहते थे ना. मुशर्रफ साहब इनके हीरो थे एक किस्म के. मुशर्रफ साहब अब भी कहते हैं कि इनकी 2002 की जो इलेक्शन ये खुद जीते, उन्होंने जिताई. ये मुशर्रफ साहब खुद कहते हैं कि आईजी को कहा था कि इसको जिता दो. अर्ज़ ये है कि उस वक्त तो मुशर्रफ साहब के साथ काम करने के लिए तैयार थे अगर इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता. तो वो कहते हैं मुझे ऑफर थी. और अर्ज़ ये है कि उस वक्त जो ये कह रहे थे वो सही कह रहे थे. ही वॉज राइट, ही वॉज राइट. और वो प्रिंसिपल्ड बात, और वो प्रिंसिपल्ड बात थी. और आज भी बहुत से लोग जो कि इनके हमदर्द हैं और इनके सपोर्टर्स हैं, वो बड़े परेशान हैं कि एक वक्त ये कहते थे कि मैं तो उसी किस्म के लोगों को लूँगा जो तब्दीली लाएंगे. अब ये लोग ऐसे ला रहे हैं जो कि मुशर्रफ के और क्यू के लेफ़्ट ओवर्स हैं और उन पार्टीज़ के लेफ़्ट ओवर्स हैं जिन पार्टीज़ की ये तनकीद करते हैं. और इनमें मुशर्रफ भी लिबरल था क्योंकि मुशर्रफ ने ड्रोन पॉलिसी अमेरिका के साथ बैठ के बनाई. मुशर्रफ ने लाल मस्जिद की. खुर्शीद कसूरी साहब भी लिबरल होंगे. खुर्शीद कसूरी साहब भी उसका हिस्सा थे, जहांगीर तरीन साहब भी थे. अब ये इनके साथ आ गए हैं. ये अब लिबरल्स नहीं रहे, उस वक्त ये लिबरल्स थे, कंडेम किए जा सकते थे. और भी बहुत से नाम मैं ले सकता हूँ. अर्ज़ ये है कि लोग मायूस हैं. इसलिए मायूस हैं कि इमरान खान साहब को भी वो फरिश्ते नहीं मिले जो ये ढूंढ रहे थे, और अब इन्होंने सोचा कि इलेक्टेबल्स ही ले लिए जाएँ. तो ये तो वही पॉलिसी अब इख्तियार कर रहे हैं जो कि जनरल मुशर्रफ ने इख्तियार की थी. तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज गलत कर रहे हैं काम, उस वक्त सही कहते थे. आज भी अगर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला रास्ता इख्तियार करते और साफ शफाफ मिडिल क्लास के लोग, प्रोफेशनल्स, बैंकर्स, लॉयर्स, आप मेरी बात समझ रहे हैं, उनको लेते, टिकट जिसको भी ये दे देते, वोट तो इमरान खान को मिलना है ना. वोट इमरान खान का के लिए जलसे में जैसे भुट्टो का वोट है, जैसे भुट्टो का वोट है. अगर ये वोट लेना है तो ये तो इमरान खान को वोट मिलेगा ना, कैंडिडेट्स को इनके नहीं मिलेगा. पीपल्स पार्टी का वोट भी भुट्टो का वोट है और मुस्लिम लीग का वोट भी नवाज का वोट है. तो अर्ज़ ये है कि ये उस वक्त सही थे, आज गलत है. ये जो कहते हैं ड्रोन्स की बात करते हैं, 3 ड्रोन स्ट्राइक्स हो चुकी हैं पिछले हफ्ते में. इनकी तरफ से एक भी वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट नहीं आया. जिनकी ये वॉर ऑन टेरर की बात करते हैं, ये जिनकी ये बात करते हैं, आपकी पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट ने करारदाद पास की कि इनके साथ अमन के मुआहदे करने हैं, उसी पार्लियामेंट ने फिर करारदाद पास की कि नहीं इनके साथ जंग करनी है. ऐसे ही है ना. तो एक वक्त वो पार्लियामेंट नॉन लिबरल थी, कम थी, दूसरे दिन वो पार्लियामेंट लिबरल हो गई इनके लॉजिक के तहत. और अर्ज़ ये है कि ये जिनकी ये बात करते हैं तालिबान की, उन्होंने 4000 हमारे फ़ौजी भाई मार दिए, शहीद कर दिए.
اور 30,000 سے زیادہ سویلینز مار دیے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی امریکہ کی گود میں بیٹھیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا. یہ وہ طالبان جو ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو امریکہ کی گود والے ہیں. امریکہ کی گود جن کے بارے میں جو اختلافات ہے پاکستان کا اور امریکہ کا، وہ افغان طالبان ہیں. افغان طالبان آپ کے ساتھ نہیں لڑ رہے، وہ امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ پاکستانی طالبان ہیں جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ ہم پاکستان کی سیکورٹی فورسز سے ابھی تک لڑتے رہیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وقت کم ہے، مقابلہ سخت. آپ کی کال دیتے ہیں. السلام علیکم جی. اوکے سر. جی السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. جی مجھے فاروق صاحب اور نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم. جی السلام. جناب آج کل کی بھوک پیاس، بجلی، گیس، مہنگائی، بے روزگاری کو دو موضوع نے تو پیچھے دھکیلا. ایک استثنا جس کی نجم سیٹھی صاحب آپ کی چڑیا نے اس طرح رائے نہیں تھی جس طرح میمو گیٹ کے بارے میں. اب یعنی اس رائے کے بعد ملکی غیر ملکی گھوڑے جس طرح حرکت کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ عرصے میں بقول آپ کے دھیرے دھیرے سو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آخر ہم عوام اس 365 دن کے مختلف ڈراموں کو کب تک مختلف اداکاروں کے درمیان اور اس طرح دیکھتے رہیں گے، جبکہ ہر ڈرامہ یقین مانے بغیر انجام کے دی اینڈ ہو جاتا ہے اور عوام کی زندگی یوں کہہ لیں مختصراً کہ دو آرزو میں کٹ جاتی ہے، دو انتظار میں لو خط فسانہ ہو گیا. میری خدا را ایک تو یہ بتا دیجیے کہ واقعی کتنے دن میں یہ ختم ہوگا، اور خدا را یہ ان سیاستدانوں سے میرا التماس ہے کہ آپس میں کھیلنے جس طرح بھی کھیلنا ہے خدا کے لیے پاکستان سے نہ کھیلیں، نہ اس کی ساکھ سے کھیلیں اور اس کو نقصان نہ دے، اپنے آپ کو نقصان دے، بہتر ہے ہمارے لیے. یہ بڑی مہربانی. میں اب کچھ اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بڑا ہماری بڑی بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ہمیں اس قسم کے لیڈرز ملے ہیں اور اس قسم کے ادارے ملے ہیں جو کہ یہ لڑائی جھگڑے سارا وقت ہو رہے ہیں اور عوام دن بدن ان کی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. 100% ان اگریمنٹ ود یو. کاش کہ آپ کی آواز ہماری آواز یہ سن لیں اور انہیں کوئی احساس ہو جائے کہ یار کچھ غریبوں کے لیے بھی کچھ کریں، کچھ مڈل کلاس کے لیے بھی کچھ کریں. کیا میں کہہ سکتا ہوں. سیٹھی صاحب ایک بات، ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی دیکھیں سیٹھی صاحب نے کہا، وہ عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو بھی بات کی اصغر خان صاحب کے پٹیشن کی اور 12 دسمبر کے قریب وہ 5 دسمبر کو بات کی، 12 دسمبر کو بات کی. یہ کیس 1990 کا ہے. 10 سال میں انتظار کرتا رہا کہ عمران خان صاحب کچھ بولیں گے مگر کچھ نہیں بولے اس کے بارے میں. میرا یہ مطلب تھا کہ اب ہوش آیا ان کو، کیونکہ اب میرے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب اگر اس کو کھولا جاتا ہے تو ان کے حق میں یہ جاتی ہے بات. تو مگر اس وقت تو یہ کبھی جنرل مشرف کے قریب تھے اور یہ کبھی کسی اور کے قریب تھے. اور یہ اور اب چھوڑے میری رہنے دیں اب بات. میں اور کچھ کہہ دوں گا پھر آپ کو بات پسند نہیں آئے گی. اچھا ناظرین ہمارے ساتھ کال ہے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضور. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ لاہور میں جو اتنی ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ڈیولپ ہو گیا تھا اور پنجاب یا ہر صوبے کو چاہیے تھا کہ اپنی ایکسرسائز کرتا اور ڈرگ ایکٹ کو ریپیل کرنے کے بعد وہاں پہ اپنے پاس جو ہے یہ DRA بنا لیتا یا ڈرگ ریگولیٹری ایجنسی بنا لیتا. سنس یہ بنایا نہیں، اس وجہ سے کوئی کنٹرول نہیں ہے مینوفیکچرنگ کے اوپر صوبے کے. اور ابھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جس صوبہ جو مینوفیکچرنگ ہے یہ جو کنٹرول ہے یہ وفاق کا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے جو کوالٹی آف میڈیسن ہے اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس پہ آپ دیئے کہ کیوں نہیں صوبوں نے اپنے پاس اس کو بنایا. بڑی مہربانی جی. یہ دراصل جب سے یہ ڈیولوشن ہوئی ہے نا تو کوئی کلیئرٹی ہے ہی نہیں کہ کس کی ذمہ داری ہے اور کس کی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ایک ہمارے بھائی نے یہ سمجھایا کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کسی کو توجہ ہی نہیں دی جا رہی جو اصلی مسائل ہیں اس ملک کے. انہوں نے مہنگائی کی بات کی اور غربت بڑھ رہی ہے اور آپ نے نشاندہی کر دی اس کی کہ یہ میڈیسنز کا معاملہ ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ اور بھی بدقسمتی سے آگے اور بھی اس قسم کے حادثے ہوں گے اور پتہ نہیں کتنے ہو رہے ہیں جس کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی دیہاتوں میں غلط میڈیسنز مل جاتی ہیں، اڈلٹریٹڈ میڈیسنز ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس ملک میں کہیں بھی کوئی صحیح ریگولیشن نہیں ہو رہی. مونوپلیز چل رہی ہیں، نو ریگولیشن. کرپشن ہو رہی ہے، نو ریگولیشن. رولز بینڈ ہو رہے ہیں، نو ریگولیشن. ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں
there is no regulation. We are probably the most unregulated country in the world. हालांकि हमारी जो bureaucracy is probably one of the most strongest rigid bureaucracies in the world. ये हमारी बदकिस्मती है. एक तरफ bureaucracy बैठी हुई है, दूसरी तरफ regulation नहीं कर रही जो कि करनी चाहिए. फिर scams होते हैं, बाद में फिर उसकी तफ्तीश होती है, कोई नताइज नहीं निकलता. सब कॉलर हैं सलमान साहब हमारे साथ लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम सिटी साहब, क्या हाल है? जी वैसा मेरा आज का सवाल थोड़ा सा इररिलेवेंट है, थोड़ा मुख्तसर बड़े दिनों कीजिएगा से जी. मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हमने जो एटम बम के एक्सप्लोजन किए थे मिलिट्री लिहाज से तो शायद ठीक थे, क्या सियासी लिहाज से वो फैसले ठीक थे जो पाकिस्तान आज भुगत रहा है सब कुछ? मुश्किल सवाल है. सियासी देखिए, मईशत तो बहुत नुकसान पहुंचा उसमें. सियासी क्या है? पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि फ़ख्र है बड़ा हमें, बम आ गए 1 2 3 4 100 हो गए, गुर्बत वहीं की वहीं, तालीम है नहीं, मईशत गिरती जा रही है. ये बम लेके कहाँ जाएंगे हम? किसके साथ लड़ेंगे? आजकल के ज़माने में बमों के साथ भी लड़ाइयाँ होती हैं, एटम बम्स के साथ भी कहीं लड़ाइयाँ होती हैं. तो ये सवाल जो है ना, ये एक्चुअली बहुत कोर इशू है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है क्या, और उसका तल्लुक़ हमारी सोशल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ के साथ क्या है. इसके ऊपर बहुत बातें हुई हैं और होनी भी चाहिए, मगर बात यह है कि जब भी हम ये बातें करते हैं डिफेंस की, तो हमारे फ़ौजी भाई नाराज़ हो जाते हैं, और वो बहुत सख्त नाराज़ हो जाते हैं. इसलिए फिर हम लोग कतराते हैं कि हम नाराज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज आफ्टर ऑल डिफेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. मगर ये सवाल है, हमारे साथ डिबेट होनी चाहिए हमारे फ़ौजी भाइयों की. अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि वो समझते हैं कि हम ज़ीरो हैं, वो समझते हैं हमारे में कोई इंटेलिजेंस ख़ास नहीं है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है. हम तो बेसिकली सिविलियंस करप्ट लोग हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, और हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं वो फिर कॉन्स्टेंटली प्रूव करती रहती हैं उनकी थेरीज़ जो है. सेठी साहब आपका बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.